حضور کی عمر جب 15 برس ہوئی تو اس وقت کی بات ہے، شہر زبید سے ایک شخص آیا مکہ میں اپنا مال بیچنے۔ تو اس نے آس بن وائل کو اپنا مال بیچا۔ اس نے مال تو لے لیا، رقم دینے سے انکار کر دیا۔ تو یہ شخص جو مسافر تھا وہ مختلف لوگوں کے پاس گیا، آس بن وائل کے دوستوں کے پاس گیا، مختلف سرداروں کو اس نے کہا، کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ وہ حرم میں گیا، حرم میں اس نے بڑی دردناک طریقے سے اپیل کی، لوگوں کو ریکویسٹ کی کہ میری مدد کی جائے۔ وہاں حضور کے چچا زبیر بھی تھے۔ پھر وہ شخص جو مظلوم تھا، جس کا مال لوٹا گیا تھا، وہ جبل ابو قبیس پہ چڑھ گیا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جو دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے دردناک طریقے سے پھر اعلان کیا کہ لوگوں کوئی میری مدد کرے، میرا مال لوٹ لیا گیا ہے، مجھے رقم نہیں دی جا رہی۔ تو ہوا کیا کہ 3 شخص تھے جن کا نام تھا فضل۔ ایک شخص اس کا نام بھی فضل، دوسرے کا بھی نام فضل، اور تیسرے کا بھی نام فضل تھا۔ ان تینوں نے ایک پلان کیا، ان تینوں کا ایک آئیڈیا تھا کہ ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور ظالم سے مظلوم کا حق لینا چاہیے، اور غریب کی مدد کریں گے، اور مسافر کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے۔ تو یہ سارا انہوں نے ایک مشورہ کیا، اور انہوں نے ایک لاہ عمل دیا کہ ہم سارے لوگ جمع ہو کر ایک حلف دیں، ایک قسم دیں کہ لوگ اس میں شامل ہوں۔ لہٰذا قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر جمع ہوئے۔ حضور بھی وہاں اپنے چچا کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تو وہاں یہ سارا معاہدہ ہوا، قسمیں اٹھائی گئیں کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کے گریبان کو پکڑا جائے گا، اور غریب کی مدد کی جائے گی، اور مسافر کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ تو حضور علیہ السلام اس حلف نامے میں شامل تھے۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت ہوا اور اچھا ایک بہترین دور آیا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کو یاد کر کے، اس حلف نامے کو یاد کر کے، اس قسم کو یاد کر کے حضور بڑے خوش ہوتے اور بڑا فخر فرماتے۔ حضور فرماتے اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ رنگ کا مہنگا اونٹ دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میں اس معاہدے میں شامل ہوا۔ اور پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی مجھے آج بھی اس معاہدے کا حوالہ دے کر مجھ سے مدد چاہے گا تو میں اس کی مدد کے لیے آج بھی تیار ہوں۔